बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाज़रीन, ईरान पर हमलों के मतलूबा नताइज ना मिलने पर और ईरानी कौम की शानदार मज़ाहमत ने ट्रंप को दिमागी तौर पर बिलाशुबा मफलूज करके रख दिया। अब पूरा अमरीका इस बात पर कम व बेश मुत्तफ़िक नज़र आता है कि ट्रंप को अमरीकी सदर बरकरार रखना बंदर के हाथ में माचिस देने के मतरादफ है। ट्रंप ने नाज़रीन जिस तरह मसीही त्यौहार ईस्टर के रोज़ अपने पैगाम में पूरी ईरानी कौम को गालियाँ दी हैं, उससे पता चलता है कि ट्रंप के असाब पर इतना दबाव है कि अब उनका दिमाग चल गया। अमरीकी सेनेटर बर्नी सैंडर ने कहा है कि ट्रंप ज़हनी अदम तवाज़ुन का शिकार और ख़तरनाक हद तक शिकार हो चुके हैं। कांग्रेस को कोई इक़दाम करना होगा और अभी और इसी वक्त करना होगा। सेनेट में डेमोक्रेटिक कायद चक शूमर ने भी कहा है कि ऐसे में सब लोग ईस्टर मनाने जा रहे हैं, ट्रंप सोशल मीडिया पर बेकरार पागल की तरह बकवास कर रहे हैं। ट्रंप की साबिक ज़बरदस्त हामी टेलर ग्रीन ने कहा है कि ट्रंप पागल हो चुके हैं। ट्रंप इंतज़ामिया का हर वो शख्स जो खुद को मसीही समझता है उसे सदर के पागलपन में मुदाखलत करनी चाहिए। अमरीकी कांग्रेस के कई अरकान ने मुतालबा किया है कि मुल्क में 25वीं तरमीम लागू करने का वक्त आ चुका है। अमरीकी आइन की 25वीं तरमीम के मुताबिक सदर की माजूरी की सूरत में काबीना के अक्सरियती फैसले से उसके इख्तियारात नायब सदर संभाल सकता है। ट्रंप ने जिस तरह अपने बयान में बताया कि वो ईरान के तवानाई प्लांट्स, एनर्जी प्लांट्स और सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाकर ईरान को पत्थर के ज़माने में धकेलना चाहता है, इस पर CNN का पैनल भी हैरान रह गया। उनका कहना था कि बिजली के प्लांट और इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले जंगी जराइम समझे जाते हैं। इसलिए पूरे अमेरिका में आवाज़ें उठने लगी हैं कि ट्रंप का पागलपन पूरी दुनिया को जहन्नुम में धकेल देगा। लेकिन ट्रंप सिर्फ ईरान को नहीं, अपने हलीफों को भी मादरजाद गालियां देने पे उतर आए हैं। उन्होंने जो ज़बान सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के बारे में इस्तेमाल की, उसके बाद तो अमेरिका के सभी हलीफ एक तरह से सख्ते में आ गए कि कहीं ट्रंप का अगला निशाना वो ना बन जाए। ट्रंप अपनी काबीना के कई अरकान के साथ पेंटागन की क़यादत पर भी शदीद बरहम नज़र आ रहे हैं। इस ज़हनी हालत में अब वो आर्मी चीफ समेत 3 जनरल्स को बरतरफ कर चुके हैं। मुझे तो डर है नाज़रीन कि इस ज़हनी कैफियत में ट्रंप पाकिस्तान से भी कोई खुदा न खास्ता ऐसा मुतालबा ना कर दें जिसे पूरा करना पाकिस्तान के बस से बाहर हो। हमारी सियासी क़यादत ने अब तक ट्रंप साहब की शान में जो कसीदे कहे हैं और हमारे वज़ीर आज़म ने जिस तरह अपनी इज़्ज़त नफ्स की परवाह किए बगैर ट्रंप को कैमरों के सामने सलूट मारा है, जिस तरह उन्होंने अमन के नोबेल इनाम के लिए नामज़द किया है, उसके बाद होना तो यही चाहिए कि ट्रंप पाकिस्तान और उसकी क़यादत का कुछ लिहाज करे। मगर ट्रंप की जो नाज़रीन ज़हनी हालत हो चुकी है उनसे कुछ भी बईद नहीं है। इसलिए मेरा नून लीगी हुक्मरानों को मशवरा है कि वो अपना होमवर्क मुकम्मल रखें। किसी वक्त भी ट्रंप को सैल्यूट से बढ़ कर कुछ पेश करने की नौबत आ सकती है। अच्छा नाज़रीन, ईरान अमेरिका जंग के हवाले से इंतहाई अहम हफ्ता शुरू हो गया है। ईरान के लिए कहना चाहिए, जो अमेरिका ने डेडलाइन दी है वो कल रात ख़त्म हो जाएगी। अगरचे बताया जा रहा है कि जंग बंदी के लिए बैक चैनल कोशिशें जारी हैं। खबर रसां इदारे रॉयटर के मुताबिक पाकिस्तान ने जंग बंदी के लिए एक जामे मनसूबा पेश किया है। पहले मरहले में फौरी जंग बंदी, फिर मुस्तकिल मुआहदा होगा। जंग बंदी के फौरी नफाज और आबनाए हुर्मुज़ खोलने की तजवीज़ भी मनसूबे में शामिल है। मगर ज़मीनी हक़ाइक़ बता रहे हैं कि जंग बंदी की मंजिल भी इतनी आसान नहीं। अमरीकी सदर की धमकियों के जवाब में ईरान ने भी पूरी तैयारी कर ली है। बताया जा रहा है कि इसी जंग के दौरान ईरान ने शुमाली कोरिया से 500 बैलिस्टिक मिसाइल हासिल कर लिए हैं। ये मिसाइल 1500 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बना सकते हैं। अब ईरान से अमेरिका का फासला देखें तो ये तकरीबन 11 से 1150 किलोमीटर बनता है। यानी अगर बैलिस्टिक मिसाइल्स ईरान पहुंच चुके हैं तो इसका मतलब ये है कि अब पूरा अमेरिका ईरान के निशाने पर होगा। यानी ईरान ने बंदोबस्त कर लिया है कि जंग अमरीकी सरजमीन पर भी पहुंचाई जाए। साथ ही ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर अली अकबर विलायती ने खबरदार किया है कि ईरान आबनाए हुर्मुज़ के बाद आबनाए बाबुल मुंदब को भी बंद कर सकता है। ऐसा हुआ नाज़रीन तो फिर पूरी दुनिया की तजारत अमली तौर पर ठप होकर रह जाएगी। ये बाब जो है ये भी अगर बंद हुआ या इसका ख़दशा है कि फिर तेल की कीमतें अल्लाह ही हाफ़िज़ है, फिर $200 फ़ी बैरल तक पहुंच जाएगी और पूरी दुनिया हिल के रह जाएगी। अच्छा नाज़रीन,
عرب امارات نے جب سے اپنا قرضہ پاکستان کو دیا گیا، قرضہ نہیں جو پاک کی ہوئی رقم ہے وہ واپس مانگی ہے، سوشل میڈیا پر ایک نفرت انگیز بیانیہ پروان چڑھایا جا رہا ہے۔ یقیناً کچھ لوگ حکومت کو مشکل میں دیکھ کے خوشی کا اظہار بھی کر رہے ہوں گے، اور ایک وقت میں انہوں نے خوشی کا اظہار کیا بھی ہوگا۔ میرا خیال دونوں رویے غلط ہیں۔ وہ پہلے والا جس کا اظہار کیا گیا وہ بھی ایک انتہا پسندانہ رویہ ہے اور حب الوطنی پر مبنی نہیں تھا، اور یہ دوسرا ہے کہ جب دیکھا کہ بات نہیں بن رہی تو پھر یہ زبان نفرت انگیز ایک بیانیہ جو ہے وہ شروع کر دیا گیا، ڈنکا بجانا ہوگا، یہ بھی غلط ہے۔ اب میں دیکھ رہا ہوں کہ عرب امارات کے وہ حکمران جو شکار کھیلنے جب پاکستان آتے تھے تو ہمارے حکمران ان سے شرف باریابی کی درخواست کرتے تھے، انہیں پاکستانی قوم کا محسن قرار دے کر ان کی راہ میں دل آنکھیں سب کچھ بچھا دیتے تھے۔ اب انہی محسنوں کے خلاف لہجوں میں زہر گھول لیا گیا ہے یا گھلوایا جا رہا ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ جی قرض کی رقم ان کے منہ پہ ماری جا رہی ہے، کوئی بتا رہا ہے کہ امارات کا سربراہ جو ہے وہ مودی کا اصل میں یار ہے، امارات کی قیادت کے خلاف ایک طوفان بدتمیزی کہنا چاہیے وہ آیا ہوا ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ایسا بیانیہ بنانے والے 90% اکاؤنٹ ایسے ہیں جو عام طور پر نون لیگی بیانیہ بناتے ہیں۔ غیر جانبداری سے دیکھا جائے تو امارات نے اپنا قرض ہی واپس مانگا ہے جو اس کا حق تھا، ہم نے قرض لوٹانا ہی تھا۔ ویسے ہو سکتا ہے کہ ہم فوری نہ دے سکتے تو چلے اس طرح دیں گے اور میں یہ بھی سن رہا تھا نون لیگی جو شیلے لوگوں میں سے کہ جی نارمل روٹین کی بات ہے، اس میں مائنڈ کرنے والی کیا بات ہے، ایک ملک نے پیسے دینے تھے ایک نے، یہ بالکل صحیح بات ہے۔ تو یہ آپ پہلے کہہ دیتے ہیں، نہ پہلے کہہ رہے ہیں نہ آپ کہہ رہے ہیں، تو عجیب و غریب سا بیانیہ، سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کو کیسے ٹیکل کیا جائے۔ سچویشن واقعی آپ ایک پاکستانی کی حیثیت سے دیکھیں، ایک مشکل مسئلے سے پاکستان گزر رہا ہے، تو اس کو اسی طرح ٹیکٹفلی ہینڈل کرنا چاہیے، جب زبان کا خیال رکھنا چاہیے۔ زبان کی جو شدت ہے وہ ایسے معاملات میں میرا خیال ہے کہ وطن عزیز کے مفادات کا ساتھ دیتی ہوئی نظر نہیں آتی، یہ ٹھیک نہیں رویہ۔ اگر امارات کی حکومت جو وہ پاکستان سے ناراض ہے تو کوشش کرنی چاہیے کہ اس ناراضی کو فوری طور پر دور کیا جائے، مگر یہاں تو جلتی پر تیل ڈالنے کی کوشش شروع ہو گئی ہیں۔ کچھ عقل سے آری لوگ تو یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستانیوں کو فوری طور پر اپنی رقم امارات کے بینکوں سے نکال کر پاکستانی بینکوں میں منتقل کر دینی چاہیے، بلکہ کہا جا رہا ہے کہ اگلے 2 ماہ میں پاکستانیوں کے 20 سے 25 ارب ڈالر روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں آنے والے ہیں۔ خدا را ہوش کے ناخن لیں، امارات نے ابھی صرف اپنی رقم واپس مانگی ہے، اگر ان کا غصہ بڑھا تو وہ امارات میں کام کرنے والے علاقوں پاکستانیوں کو بھی واپس بھیج سکتے ہیں، اور اس بارے میں امارات میں مقیم بہت سے پاکستانیوں نے خدشہ بھی ظاہر کیا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ جس طرح ہم نے افغان مہاجرین کو پاکستان سے نکالا ہے بالکل اسی طرح امارات اپنے ملک سے پاکستانیوں کو نکال دے، کیونکہ دو کا کمپیریزن بنتا نہیں ہے، لیکن بہرحال جو اچانک ملک سے نکل جانا ہے لیگل طریقے سے گئے ہوئے کوئی بھی ہو، کمیونٹی ہو، اس کو اچانک نکالا جانا۔ اچھا ناظرین، میں یہ بھی ویسے بتا دوں کہ ٹھیک ہے، یہ دوسری طرف سے جو پوائنٹ آف ویو دیا جا رہا ہے اس میں بھی وزن موجود ہے کہ کسی ملک کے لیے لاکھوں کسی ملک کے جو تارکین وطن ہیں ان کو یوں بیک جنبش قلم نکال دینا یہ بھی کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ اکانومی پہلے سعودی عرب میں بھی ایک آدھ دفعہ یہ کام ہوا تھا، اکانومی ٹھپ ہو کے رہ جائے، رک کے جیم ہو جاتی ہے اکانومی۔ اتنا آسان کام نہیں ہے کہ آپ ایک وقت میں لاکھوں پاکستانیوں کو نکال دیں، یہ بھی ٹھیک درست بات ہے۔ فی الحال ناظرین امارات کے تیور ٹھیک نظر نہیں آ رہا ہے۔ اس نے پی ایس ایل کھیلنے والے اپنے 2 کھلاڑیوں کو واپس بلا لیا، یہ اچھے آثار نہیں ہیں۔ ہمارے حکمران دونوں ملکوں میں لگی آگ کو بہرحال بجھانے کی کوشش کریں، یا برہمی ہے یا جو بھی ہے، ناراضگی ہے یا واٹ ایور اٹ از، جو بھی ہے اس کو کول ڈاؤن کرنے کی کوشش کر لیں۔ بات بات پر مولا جٹ کا گنڈاسا اٹھا لینا ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا ناظرین، برطانوی اخبار نے جنگ کے اس پرآشوب دور میں عمران خان کی رہائی عالمی امن کے لیے ضروری قرار دے دی ہے۔ معروف برطانوی اخبار انڈیپینڈنٹ میں لکھا گیا ہے، مضمون چھپا ہے کہ دنیا میں افراتفری کے باوجود بلکہ موجودہ دور میں عمران خان کا بڑا اہم کردار ہے، ان کی قیادت اور آواز اب سے پہلے سے زیادہ ضروری ہو چکی ہے۔ برطانوی اخبار میں لکھا گیا ہے کہ عمران خان تقریباً 3 سال سے پاکستان میں غلط طریقے سے جیل میں بند ہیں اور ان کی قید غیر قانونی اور سیاسی انتقام پر مبنی ہے۔ مضمون نگار کے مطابق
عمران خان اصولوں پر کاربند ایک حقیقی اسٹیٹس مین ہے. ان میں ایسا اثر و رسوخ اور پختگی ہے کہ جس کی دنیا کو آج اشد ضرورت ہے. جیل میں سختیوں اور تشدد جیسے ماحول کے باوجود عمران خان نے غیر معمولی استقامت دکھائی ہے. مضمون نگار نے مزید لکھا ہے کہ دنیا عمران خان کو جیل میں مرنے کے لیے نہ چھوڑ دے کیونکہ ان کی رہائی پاکستان، بین الاقوامی برادری اور پوری دنیا کے مفاد میں. یہ مضمون ناظرین برطانوی اخبار انڈیپینڈنٹ میں غالباً 29 مارچ یعنی 6-7 دن پہلے چھپا تھا. مضمون نگار کا نام ایرک لوئس ہے. میں نے یہ بتانا اس لیے ضروری سمجھا کیونکہ صحافت کے کچھ ابھرتے ہوئے ستارے ہمارا ہمارا یہ ویلاگ جو ہے بڑی باریک بینی سے دیکھتے ہیں، اور میرے ویلاگ میں ایک ایرانی سفارتکار کا پرانا بیان چل جانے پر ان کا غصہ جو ہے وہ کنٹرول نہیں ہو رہا. سوچا انہیں بھی بتا دوں کہ دنیا اس وقت عمران خان کے بارے میں کیسے سوچتی ہے، اور یہ بھی بتا دوں کہ یہ 6-7 دن پرانا بیان ہے، اس لیے پریشان نہ ہو. اچھا ناظرین، پیٹرولیم مصنوعات میں ناقابل یقین حد تک اضافے کے بعد اب خبریں ہیں کہ حکومت ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر میں بھی کمی پر تیار ہو گئی ہے. ذرائع کے مطابق اس بارے میں IMF کو یقین دلا دیا گیا ہے. اگر ایسا ہو گیا تو مئی کے مہینے میں پھر تو مہنگائی کا ایسا طوفان آئے گا کہ عام آدمی کی ہمت جواب دے جائے گی. غریب اور متوسط طبقے کو تو چھوڑیں، مڈل اور اپر مڈل کلاس کی چیخیں ابھی سے بلند ہونا شروع ہو گئی ہیں. شعبے سے وابستہ افراد نے تو اپنے طور پر مہنگائی کے خلاف سوشل میڈیا پہ کیمپین بھی شروع کر دیا. اداکارہ شگفتہ اعجاز فیصل قریشی، سعدیہ امام کے بعد اب اداکار عدنان جیلانی بھی کھل کر حکومت کی پالیسیوں کے خلاف بول پڑے، جنہوں نے موجودہ حکومت نامنظور کا نعرہ لگا دیا ہے. شعبے سے وابستہ لوگ سب سے زیادہ پرامن یا ایک طرح سے ڈرپوک سمجھے جاتے ہیں. وہ سائڈ پہ لگ کے طرح تماشا دیکھتے ہیں. ان لوگوں کا یوں کھل کر میدان میں آنا حالات کی سنگینی بتا رہا ہے، اور یہ کچھ حالات کا نقطہ آغاز بھی ثابت ہو سکتا ہے. حکومت کو بھی میرا خیال زمینی حالات سے لمحہ بلمحہ آگاہ رکھا جا رہا ہے. وفاقی وزیر احسن اقبال صاحب کا کہنا ہے یہ وقت حقیقت کو سمجھنے، صبر سے کام لینے اور قومی سطح پر ذمہ داری کا مظاہرہ کرنے کا ہے. مشکل وقت ہمیشہ قوموں کا امتحان لیتے ہیں، مگر احسن اقبال صاحب قوم پوچھ رہی ہے کہ یہ امتحان صرف قوم نہیں دینا ہوتا ہے. اس بحران میں حکمران الٹرا لگژری طیارے جہاز خریدار بنے ہوئے ہیں، جہازوں کے خریدار بنے ہوئے ہیں. مہنگی گاڑیاں بانٹی جا رہی ہیں ریوڑیوں کی طرح، مہنگے محلات تعمیر کیے جا رہے ہیں. حکومت کا عالمی بحران پر بیانیہ بھی نہیں بکھ رہا. لوگ کہتے ہیں کہ جی کرونا زیادہ بڑی عالمی بحران تھا، زیادہ بڑا عالمی بحران تھا، تو وقت کی حکومت نے صورتحال کنٹرول میں رکھی اس وقت کی حکومت کو. لیکن یہ کریڈٹ دینے کے لیے بہت جگرا چاہیے جو سب کے پاس نہیں ہوتا. تو لوگ سوال کرتے ہیں کہ اگر اس وقت کی حکومت نے حالات کنٹرول کر لیے تھے تو آپ لوگ کیوں نہیں کر پا رہے. لوگوں کا خیال ہے کہ کرونا بحران کی طرح ان تجربہ کاروں کی حکومت ہوتی اس وقت تو ملک کی آدھی آبادی جو ہے وہ موت کے منہ میں خدا نخواستہ چلی جاتی. اب بھی حالات جس طرف جا رہے ہیں ان سے نمٹنے کے لیے حکومت کے پاس صرف اللہ سے دعا کے علاوہ اور کوئی حکمت عملی نہیں ہے. اچھا ناظرین، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا کہنا ہے کہ پاکستان بچانے کے لیے اپنی جان بھی دے دوں گا. اللہ ہمارے وزیر اعظم کو سلامت رکھے. ہمیں روز روز ایسا وزیر اعظم نہیں کہیں سے مل سکتا. وہ بس جان نہ دیں، بس اتنا کر دیں کہ قوم کے ان کی طرف جو بقایا جات نکلتے ہیں ان کا کچھ حصہ واپس کر دیں. ابھی 4 سال پہلے منی لانڈرنگ کیس میں جس طرح جناب شہباز شریف صاحب پر فرد جرم جس روز عائد ہونا تھی، عین اسی روز ستم ظریفی کی انتہا، عین اسی روز انہیں ایک منتخب حکومت گرا کر وزارت عظمیٰ کا منصب دے دیا گیا. جب شہباز شریف وزیر اعظم بنے تو منی لانڈرنگ کے تمام کردار پراسرار انداز میں ایک ایک کر کے دنیا سے رخصت ہو گئے. قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ جناب وزیر اعظم اور ان کے صاحبزادوں پر منی لانڈرنگ کا یہ اوپن اینڈ شٹ کیس تھا. اس لیے حکمران اشرافیہ کا قوم پر یہ احسان عظیم ہوگا کہ وہ رضاکارانہ طور پر وہ رقم واپس کر دیں جو قوم کی ان کی جانب نکلتی ہے. یقین کریں اس طرح وہ خود بھی ہلکا پھلکا محسوس کریں گے اور پھر انہیں جان دینے اور کپڑے بیچنے جیسے ڈائلاگ بولنے کی ضرورت نہیں رہے گی. اچھا ناظرین، حالات کی ستم ظریفی کی بات ہو رہی تھی تو اس نظام کے 2 بڑے اور اہم مورے چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سرفراز ڈوگر صاحب ہیں. جہاں نظام کی خدمات پر ان دونوں کو نوازا گیا، وہیں ان دونوں کی بیگمات کو بھی محروم نہیں رکھا گیا. ان کو بھی مختلف انداز میں نوازا جا رہا ہے.
जस्टिस सरफराज डोगर की अहलिया जाहिदा सरफराज साहिबा को मेंबर एपेलेट ट्रिब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू तैनात कर दिया गया है। ग्रेड 21 के इस ओहदे के लिए उनकी तकर्री 3 साल के लिए हुई है। इससे पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अहलिया को FBI में ग्रेड 22 के ओहदे पर तरक्की दी गई थी। नाज़रीन, मुल्क में राइज निज़ाम की ख्वाहिश है कि उसकी हर ख्वाहिश पूरी की जाए। बदले में निज़ाम के फर्माबरदार हर किरदार की हर ख्वाहिश और ज़रूरत का ख्याल रखा जाएगा। साथ ही नाज़रीन, आपको ये खबर भी बताता चलूँ, आपने सुन ली होगी कि अल-कादर ट्रस्ट में इमरान खान की सज़ा मुअत्तली केस की आज भी समाअत नहीं हो सकी। मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान गैर मुल्की वफ़द के इस्तकबाल में मसरूफ़ रहे। अब केस की समाअत कल होगी, देखें क्या बनता है। नाज़रीन, आखिर में आसमा फराज साहिबा के चंद अशार। देखिए रोशनी से डरते हैं, देखिए रोशनी से डरते हैं, लोग अब आगही से डरते हैं। ये समंदर को पूजने वाले सबके सब तिश्नगी से डरते हैं। पहले मरने से खौफ आता था, आज हम जिंदगी से डरते हैं। ये तेरे हक में बोलने वाले सब तेरी दुश्मनी से डरते हैं। जैसा इंसाफ बंट रहा है यहाँ, अब तो हम मुनसफी से डरते हैं। जैसा इंसाफ बंट रहा है यहाँ, अब तो हम मुनसफी से डरते हैं। रब पे पुख्ता यकीन हो जिनका, रब पे पुख्ता यकीन हो जिनका, गैर की बंदगी से डरते हैं। एक चमक है हमारी आंखों में, एक चमक है हमारी आंखों में। हम कहाँ तीरगी से डरते हैं, हम कहाँ तीरगी से डरते हैं। नाज़रीन, खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।